الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي في أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا وقد تركت فيكم بعدی ما ان اعتصمتم به لن تذلوا ابدا او كما قال کتاب اللہ و سنتی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بہت سارے خطبات جو دیے تھے، ان میں سے ایک خطبہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے مسلمانوں، یاد رکھو، ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذہ۔ آج شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ اب اس سرزمین پر اس کی عبادت ہونے والی نہیں۔ شیطان یقین کر لیا۔ اب اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ اب یہاں اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، توحید آ چکی ہے، اب اس سرزمین میں میری کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم ھذہ۔ شیطان بالکل مایوس ہو چکا ہے آج کہ اب اس کی دوبارہ عبادت اس سرزمین پر نہیں ہوگی۔ مایوس ہو گیا، اب نہ بت کی پوجا ہوگی، نہ شیطان اپنی عبادت کروا سکے گا۔ لیکن وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، لیکن ابھی بھی بڑا خوش ہے وہ۔ اور سنیں، ان الشیطان قد یئس، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین پر اس کی عبادت اور پوجا نہیں ہو سکتی۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ، لیکن شیطان اپنی عبادت کرانے سے مایوس ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس بات پر بڑا خوش ہے کہ ان یطاع فیما سوا ذلک، عبادت کے علاوہ ہم اپنی اطاعت ان سے کروا لیں گے۔ عبادت کروانے سے تو مایوس ہو چکا ہے، لیکن اطاعت کروانے سے مایوس نہیں، ابھی بھی خوش ہے۔ کوئی بات نہیں، جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے میری عبادت نہ کریں تو کم سے کم میری اطاعت کر میں لے جاؤں گا، اور میرا مقصد ہے آدم کی اولاد کو جہنم میں۔ دیکھو کیسا خبیث ہے۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، عبادت سے تو مایوس ہے لیکن اطاعت پر خوش ہے۔ عبادت میری نہیں کریں گے لیکن آدم کی اولاد یہ مسلمان میری اطاعت تو ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اطاعت بھی کس میں کریں گے وہ بھی ذرا سنو۔ اطاعت کس میں کریں گے؟ مما تحاقرون من اعمالکم، وہ چھوٹے چھوٹے وہ برائیاں جن کو تم بہت ہی معمولی برائی سمجھو گے، معمولی گناہ سمجھو گے، معمولی برائی سمجھو گے، یہ معمولی سمجھ کر کے ان کو کرو گے۔ اور شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ان کو چھوٹا سمجھنے دو، رب کے نزدیک تو چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اس پر شیطان ابھی
راضی ہے۔ اللہ اکبر، عبادت سے مایوس ہو گیا اور اطاعت سے اطاعت کی امید لگائے آدم کی اولاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مما تحاقرون من اعمالکم، جن برائیوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ معمولی۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن شیطان پہلے لوگوں کے دماغ میں اس گناہ کی اہمیت کو ختم کر کے اس گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سی چیز ہے، اگر یہ گناہ کر بھی لوگے تو کون سا کافر بن جا رہے ہو، رہوگے تو مسلمان ہی۔ اللہ اکبر، یہ شیطان کا سب سے بڑا مکر ہے کہ تم معمولی سمجھو گے، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوگا۔ شیطان بڑے بڑے گناہوں کو غلط تو نہیں کہے گا کہ گناہ نہیں ہے، اچھائی گناہ کہے گا، لیکن ان کی اہمیت اور ان کی خطرناکی تمہارے دماغ سے نکال دے گا، تم ان کو معمولی سمجھنے لگو گے۔ جیسے کہ قرآن پاک سورۃ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ عائشہ پر تم لوگوں نے بہتان تراشی کیا اور اس بہتان تراشی کو تم نے عام کرنا شروع کر دیا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ نہیں سوچے کہ بہتان کتنا بڑا گناہ ہے، اور بہتان بھی حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی رسول کی بیوی پر لگایا جا رہا ہے۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم لوگ اس کو معمولی سمجھو گے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آج ایک چھوٹی سی بات بتائیں، شیطان کتنا کامیاب ہوا۔ چھوٹی سی بات، صحابہ کرام کہتے ہیں، تابعین اور صحابہ کہتے ہیں، ہم لوگ نماز دین کا کوئی عمل مسلمان چھوڑ دے تو ہم لوگ کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر نماز چھوڑ دے تو ہم لوگ اس کو کفر سمجھتے تھے۔ دیکھا، صحابہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ ترک نماز کو کفر۔ اور آج مسلمانوں میں اتنا بڑا عمل جو اس کلمے کے بعد سب سے پہلا رکن تھا، نماز، آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے نماز کی پوری طور پر اہمیت شیطان نے ختم کر دیا۔ دیکھو، اسلام کا رکن وہ بھی معمولی گناہ ہوگا بھائی، جس کا چھوڑنا کفر صحابہ سمجھ معمولی گناہ تو نہیں ہوگا، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن شیطان نے اس کو ہمارے دل و دماغ میں کیا بنا دیا ہے؟ معمولی۔ تو یہ شیطانی مکر اور فریب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اور یاد رکھو، کبھی شیطان بڑا ہوشیار ہے، شیطان کے سمجھ میں آیا کہ ہے چھوٹا گناہ، لیکن چھوٹے چھوٹے ہزاروں گناہ ہو جائیں گے تو کہا جاتا ہے قطرہ قطرہ دریا شود، یہی کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ دریا شود، پھر بھی ہم ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور شیطان اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر ذرا غور کرو، صحابہ کرام کہتے ہیں، خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں یہ پڑاؤ ڈالا گیا، لوگ آرام کرنے کے لیے اتر گئے، سواری چھوڑ دی، باندھ دیا اور اپنا اپنا سامان اتار کر کے اب آرام کا، سونے کا، نہانے کا، دھلنے کا، کھانے پینے کا سب انتظام، ساری چیزوں کا انتظام تو ہو گیا، کھانے کا سامان بھی تھا، لیکن پکانے، آگ جلانے کے لیے لکڑی نہیں تھی کہ چولہا کیسے جلے، بغیر چولہا جلائے کھانا نہیں پک سکتا اس زمانے میں، لکڑی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا، آپ نے فرمایا ایسا کرو، سارے لوگ جتنے ہیں سب کے سب اس ریگستان وادی میں چلے جائیں۔ اب وہاں کوئی لکڑی تو نہیں مل رہی ہے، کوئی درخت نہیں نظر آ رہا ہے، چلے جاؤ، ہر آدمی کو جو بھی ملے لے کر کے آؤ۔ سب لوگ بکھر گئے، ایک گیا گھاس مل اٹھا لیا، دوسری گھاس اٹھایا، 25 آدمی نے کیا اٹھایا؟ اب 25 آدمی اٹھایا تو اتنی بڑی گھاس ہو گئی ہو،
آئی بات سمجھ میں نا؟ صحابی کے ہاتھ میں جو لگا سب لے کر کے آیا. اب سارے لوگ لوٹ کر کے آئے تو ایسے ایندھن کا ڈھیر ہو گیا. دیکھا آپ نے اللہ رسول نے کیسی پیاری مثال دی کسی موقع پر. ایندھن کا ڈھیر تیار ہو گیا. اب آپ نے آگ لگانے کی وجہ فرمایا سنو سنو. اب کیا خیال ہے ایک ایک آدمی جو ایک ایک تنکا لے کر کے آیا تھا کیا اس سے روٹی پک سکتی تھی؟ چولہا جل سکتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. اچھا آپ نے فرمایا جب سارے لوگوں نے ایک ایک تنکا لا کر کے اکٹھا کر دیا تو اب یا رسول اللہ اب تو پورا گاؤں بھی جلانا چاہے تو اتنی بڑی آگ تیار ہو جائے گی جل جائے گی. اللہ رسول نے فرمایا دیکھا یہی مثال تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ہے. یاد رکھو گناہ تو چھوٹا ہے لیکن وہ بھی جب سینکڑوں ہزاروں گناہ اکٹھا ہو گئے تو اب گناہ نہیں بلکہ گناہوں کا پہاڑ قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب شیطان کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان الشیطان قد یئس. شیطان اس بات سے مایوس ہوا کہ اس میری کوئی عبادت نہیں کرے گا. لیکن خوش کیا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے ہماری اطاعت گناہ کر کے. ہر گناہ شیطان کی اطاعت میں ہوتا ہے. شیطان کی اطاعت کریں گے آپ تمہارے سامنے ہزاروں گناہ ہوں گے اور زیادہ گناہ اکٹھا ہو جائیں گے تو شیطان کو اپنے ساتھ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کتنے گناہوں سے. ایک گناہ بتائیں آپ لوگوں ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے. اور ہم بھی مبتلا ہیں آپ بھی سب لوگ بھی. ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اے لوگو صنفان من اہل النار لم ارہما. دو قسم کے لوگ ہیں جو سیدھے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے لیکن میں نے ان کو ابھی دیکھا نہیں. غور سے سنیں صنفان من اہل النار لم ارہما. دو گروہ جہنمی ایسے ہیں کہ جہنم ہی میں ان کو جانا ہے سیدھے لیکن میں نے ابھی ان کو دیکھا نہیں یعنی ابھی وہ پیدا نہیں یہ بات نہیں ہوئی. صحابہ کرام نے کہا کون سا ہے؟ آنے فرمایا نمبر 1 قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. ایک گروہ تو مردوں کا ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا ان کے ساتھ اسلحے ایسے ہی جڑے ہوئے ہوں گے جیسے بیل کی دم کبھی بیل سے جدا نہیں ہوتی. بیل کی دم کبھی بیل سے جدا نہیں ہوتی. ایسے ہی اسلحہ ان کے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کو مارتے اور قتل کرتے ہوئے پھریں گے. اللہ اکبر. اللہ نے جو بیان کیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. آج آدمی اپنا سارا سامان تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اسلحہ بالکل گھسا کے رکھتا ہے. وہ بھی ایک نہیں کئی. اللہ اکبر. تعجب ہوگا آج آدمی قضاء حاجت کے لیے حمام بھی جاتا ہے تو کپڑا تو اتار دیتا ہے لیکن اسلحہ ساتھ میں رکھتا ہے. کیوں؟ اسے وہاں بھی امان نصیب نہیں کوئی یہاں بھی حملہ کر جائے. دیکھا آپ نے. ایک دوسرا چلو یہ تو ہے یہ بڑا بیان کرنا تھا جس میں ہم سب مبتلا ہیں. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريحها وإن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. اے لوگو دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ مردوں کا نہیں ہوگا بلکہ کون ہوگا؟ نساء. وہ عورتوں کا گروہ ہے. اور کون سی عورتیں ہوں گی؟ کاسیات کپڑا پہنے ہوں گی. کپڑا بڑا قیمتی ہوگا. پورے خاندان کا کپڑا جتنے میں آ جائے اتنا تو صرف ڈیزائن کے ساتھ ٹیلر کو دینا پڑے گا سلنے کے لیے. بہت قیمتی کپڑا سمجھ گئے نا بڑا فیشن والا. نساء کاسیات کپڑا وہی پہنے ہوں گی لیکن عاریات
کپڑا پہننے کے باوجود بھی بدن ان کا برہنہ اور ننگا ہی ہوگا. کیا خیر ہے؟ پیدا ہو گئی ہیں اس صورتیں کہ نہیں؟ کاسیاتن کپڑے پہنے ہوں گی، آریاتن اور وہ برہنہ ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی ان کا سطر ڈھپا نہیں ہوگا. آج ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ جسم کا جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ کھلا رکھے وہی سب سے بڑی فیشن والی عورت. دیکھا؟ نمبر 2. نمبر 3 آریاتن مائلاتن غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. سمجھ گئے نا؟ اور ممیلاتن اپنے فیشن سے، اپنی ایکٹنگ سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے میک اپ سے، اپنے عریانیت و چال چلن سے ممیلات دوسروں کو بھی خراب کر کے اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. وہ بھی مائل کیسے؟ 2 قسم کی. ایک تو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی. نمبر 2 ممیلات نیک اور شریف خاندان کی عورتوں کو بھی اپنے فیشن کو دکھلا کر کے ان کو بھی برباد کرنے والی ہوگی. آج اگر آپ تجربہ کریں، یہ گھروں میں ہمارے ٹی وی پر یا ہمارے ہاں جو اشتہارات میں جو فیشن نکل رہے ہیں، ٹیلر کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھے. کیوں؟ اور رات کو دیکھے گا، صبح آپ اپنی بچیوں اور عورتوں کو لے کر کے پہنچ جائے گی یہی ڈیزائن کا ہمارے کپڑا چاہیے. اللہ اکبر. دیکھا؟ گھر میں بیٹھنے والی بچیوں عورتوں کو بھی برباد کرنے والی یہی عورتیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنے فیشن کو ٹی وی، نعوذ باللہ، یہ موبائل، کیا کہتے ہیں، نیٹ، کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ، ہر چیز کے ذریعے جو کچھ بند کمرے بھی حرامزادی کرتی وہ بھی ہمارے گھروں پہنچا دیا. ساری چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے جیب میں. ایک جگہ دنیا کے کنارے بیٹھی ہے وہ، لیکن ظالموں نے آپ جیسے شریف کے گھر میں بھی اس کو پہنچا دیا. مائلات ممیلات. پھر رؤوسہن کاسنمۃ البخت. رؤوسہن، 5ویں برائی کیا ہوگی؟ رؤوسہن کاسنمۃ البخت. ان کے سروں کے بال اس طرح سے بنائے جائیں گے اکٹھا کر کے اوپر کہ معلوم پڑتا ہے دیکھنے سے کہ یہ اونٹ کی کوہان ہے. جیسے اونٹ کے پیٹھ پر بیچ میں اٹھی ہوئی ہوتی ہے، ایک حصہ اٹھا ہوا ہوتا ہے کوہان، ایسے ہی ان کے سر کے بال ہوں گے. اس وقت تو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، آج تو پورا جھاڑ ہی کمبختوں کے سر پر ہوگا. سمجھ گئے نا؟ گارڈن کے اندر جو درخت ملے وہ عورتوں کے سر پر بال ان کا دیکھ لو. اللہ رسول یہ ہے کتنا بدترین گناہ. لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. ولا يجدن ریحھا. عارف میں لوگوں جنت میں داخل ہونا تو معمول بڑی چیز ہے. لا يجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا. حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت دور دراز علاقے تک جاتی ہوگی. بعض حدیثوں میں 70,000 سال کے مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہوگی، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اب آپ بتائیں، آج اس کا نام فیشن دے دیا گیا، ہمارے دل و دماغ سے اتنی بدترین چیز کا اور ایسے بدترین گناہ کا تصور بھی ختم ہو گیا. میرے بھائیو، آگے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اور یہاں شیطان کی عبادت کا نہیں بلکہ کس کا تذکرہ تھا؟ شیطان کی اطاعت کا. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لیکن یاد رکھو، میں اپنے بعد تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا.
اگر تم لوگ اسی چیز کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو شیطان اپنی اطاعت کروانے میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ کتاب اللہ و سنت نبی. یہی کتاب اللہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں جس طرح سے شیطان کی عبادت سے بچا رکھا ہے شیطان کی اطاعت سے بھی بچا رکھے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. عائشہ خبردار کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے نہیں کرنا. تم معمولی سمجھو گی لیکن کرامن کاتبین لکھنے والا لکھ لے گا اور قیامت کے دن لکھا ہوا رب کے سامنے تمہارے نام اعمال میں تمہارے پاس موجود ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ وہاں تم سے سوال کرے گا. پھر اس موقع میں کیا کہیں گے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے افسوس میں تو تباہ ہو گیا. یہ کتاب نام اعمال کیسے ہے؟ اس میں نہ تو ظالم نہ تو اس میں لکھنے والے نے نہ تو کبیرہ کو چھوڑا ہے اور نہ کسی صغیرہ کو چھوڑا ہے. کبیرہ صغیرہ جو کچھ ہم نے کیا کہا سب اس میں ریکارڈ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. بھائی رب کی نافرمانی ہے چاہے کبیرہ کے ذریعے کرو یا صغیرہ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.